بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے استخارہ کا وقت، استخارہ کی دعائیں، استخارہ کا طریقہ اور پھر اس کا نتیجہ۔ ان تمام امور پر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے استخارہ کا وقت بتا دیتا ہوں کہ استخارہ کس وقت کرنا چاہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ استخارہ رات کے وقت کرنا چاہیے، عشاء کے بعد، لیکن جو حقیقت ہے، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ رات کے وقت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں، صبح بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر استخارہ کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کا جواب آنا ضروری ہو، تو یہ بھی بات سمجھ لی جائے کہ استخارہ کرنے کے بعد اس کا جواب آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات جواب آتا ہے خواب کے ذریعے، یا صبح اٹھتے وقت دل کا رجحان ہوتا ہے کسی طرف، اور بعض اوقات نظر نہیں آتا، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، نظر نہ آئے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ دل میں خیال اٹھتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم وہ کام کریں یا نہ کریں، تو اس کا بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ استخارہ کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دلی رجحان جس طرف ہو، مائل ہو، وہ کام کر لینا چاہیے، اللہ کی طرف سے اسی کام میں خیر ہوگی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر رجحان بھی نہیں ہوتا، بلکہ دل میں کشمکش ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ اب اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ یا اللہ تو میرے لیے جو بہتر ہے وہی فرما۔ اب جو کام آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہتر سمجھیں گے اسی طرف حالات کو بناتے جائیں گے، آپ کے اس طرف حالات بنتے جائیں گے، اور جس طرف حالات بن رہے ہیں آپ کو بھی چاہیے اسی کام کی طرف آپ توجہ دیں، اسی عمل کو، اسی کام کو اختیار کریں۔ یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہے کہ استخارہ کا طریقہ، استخارہ کا طریقہ یہ ہے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت کے لیے، اور باقی تمام ضروریات یا حاجات کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ رات کو دائیں کروٹ پر سو جائیں۔ یہ رات کو کریں، دن میں کریں، جب بھی کریں آپ کو اختیار ہے، لیکن رات کو سوتے وقت دل میں یہ خیال رکھتے ہوئے آپ دائیں کروٹ پر سو جائیں۔ انشاءاللہ یا تو خواب میں کچھ نظر آ جائے، یا صبح کو جب اٹھیں گے دل میں کچھ خیال ہو، یا دن بھر اگر دن میں کیا تو تھوڑے ہی وقت کے بعد آپ کے دل، آپ کا دماغ اور سوچیں جس طرف زیادہ غالب ہوں وہ کام کر لیجئے۔ اب استخارہ کی دعائیں، استخارہ کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہیں، ایک دعا تو یہ ہے اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ یہ کنز العمال کے اندر حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے، اور اس کا معنی بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ اے اللہ، میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کو یہ آپ اختیار دے رہے ہیں، یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ آپ پسند فرما لیجئے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بتلائی اور اس کی بھی تلقین فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اہدنی وسددنی۔ یہ دعا صحیح مسلم کے اندر ہے، جس کا معنی اے اللہ میری صحیح ہدایت فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین جامع دعا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے بعد مانگنے کا حکم دیا کہ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اور وہ دعا جو ہے ترمذی شریف کے اندر خود نبی کریم نے بیان فرمائی۔ دعا یہ ہے اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ جو صحیح راستہ ہے
وہ میرے دل میں القاء فرما دیجئے، میرے دل میں ڈال دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ دعائیں ہیں۔ اور ایک بڑی دعا بھی احادیث میں آتی ہے جو آپ حضرات کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی یا دینی کتب کے اندر بھی مل جائے گی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ دعا بھی صحیح ہے۔ اب یہ دعائیں آپ مانگنے کے بعد اللہ پر چھوڑ دیجئے، جو کام جو عمل آپ کے لیے بہتر ہوگا رب تعالیٰ آپ کے دل میں اسی کے بارے میں خیالات اور توجہات ڈال دیں گے۔ یہ ہے طریقہ استخارہ کا، اس کی دعائیں، اس کا نتیجہ اور اس کے کرنے کے اوقات دن میں رات میں جب چاہے کر سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہوں، دینی روحانی مسائل کے سلسلے میں آپ پریشان ہوں یا دوسرے جنات جادو وغیرہ کے، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نیز اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید، تفاسیر، احادیث، دینی کتب وغیرہ پڑھانا چاہتے ہوں تو تب بھی آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔